السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے۔ کئی دنوں سے میں غیر حاضر تھا آپ کی محفل میں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ میں اس جنگ کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کر رہا تھا، اس کے پروگرام بنا رہا تھا، تو لیکن میں بھولا نہیں ہوں آپ لوگوں کو، آپ بھی مجھے نہ بھولیں پلیز۔ تو آج میں نے ایک پروگرام، بڑا اچھا دلچسپ خبریں ہیں آپ کے لیے، چٹپٹی بھی جسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو پہلے تو ہم 3 ٹاپکس پہ اس سے بات کریں گے۔ عمران خان کے بچوں نے کیا کیا، اور بیٹوں نے اور بیٹی نے۔ نمبر 2 ہے الیکشنز ہوں گے یا ماشاء اللہ آئے گا، اور تیسرا وار کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ عمران خان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی، جو اس کی کیا کہیں، اس کا ہے تو بیٹی اسی کی، مگر ناجائز ہے، لیکن ان تینوں نے، وہ یہودی ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اپنے باپ کو پہچاننے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ نہیں ہے یہ، اور ہم جو ہے نا اس کے لیے، اپنے اسرائیل کو بچانے کے لیے فنڈز بھی اکٹھا کر رہے ہیں وہ، اور صرف دونوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لڑیں گے بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب دیکھ لیجیے کہ خون سفید کتنا ہو گیا۔ وہ باپ کی تو حیثیت الگ ہوتی ہے نا، ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ بھائی اپنے باپ کی عزت کرو، چاہے وہ سکھ ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی ہو، مذہب کا اس کے کیا تعلق۔ لیکن بس آنکھوں پر پٹی ڈال دی، اور اب وہ کمپلیٹلی ظاہر ہے ماں نے ان کو یہودی بنایا، ظاہر ہے جب اس نے چھوڑ دیا تو وہ یہودی بن گئے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کا۔ دوسرا ہے اس جو خبر ہے وہ الیکشنز یا ماشاء اللہ الیکشن، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے تو گولڈن چانس ہے نا، وہ کیوں کرائیں گے الیکشن، کیوں کرائیں گے، وجہ تو اب ماشاء اللہ کی طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر آرمی کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی ایک تو حالات بھی صحیح نہیں ہے، ایک تو جنگ آ گئی ہے، تو یہی انتظار کر رہے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ کم از کم یہ جون تک تو چل جائیں گے، یہ تو آپ بھول جائیں گے اب الیکشن ہوں گے، جون تک یہ پوسٹ پون ہو جائیں گے، تو اس کی تیاری میں بیکار۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ عمران خان کی سزا کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کوئی اس کو آسانی سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ بڑا سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس کے متعلق یہ خبریں ہیں، گرم خبریں، کہ اس کو سزا موت دی جائے گی، سنائی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اس کے پاس ایک آپشن بچے گا کہ وہ رحم کی اپیل کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ رحم کی اپیل کرے اور اس کو جانے دیا جائے لندن، یہ جسٹ پاسبلٹی۔ دوسری طرف بشرا بی بی جو ہے نا، وہ ان کی ویسے بھی لڑائی ہو رہی ہے بہت زیادہ، ان کی بہنوں سے بھی ہو رہی ہے، اس سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، تو چانسز یہ بھی ہیں کہ یہ اس کو چھوڑ کے یہیں وہ اپنے شوہر کے پاس چلے جائے گی، اور یہ اپنے یہودی بیوی کے پاس چلا جائے گا، اور یہ خود بھی یہودی بن جائے گا۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ، ختم ہو جائے گی کہانی ساری۔ جتنا لوٹ رہا تھا ملک کو لوٹ لیا، اب اس بات کا انتظار کریں کہ کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ لٹک جائے گا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے وار کے متعلق۔ دیکھیے وار جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہوگا، زیادہ تر لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے نا، وہ فلسطینیوں کا ہی ہے شروع سے۔ پہلے تو یہودی جو وہ تھے پیغمبرس، وہ آتے رہے، تو وہ جو مسجد، اب تو مسجد ہے وہ، جسے ہم بیت الکعبہ کہتے ہیں، اول کہتے ہیں، ان سے پہلے ہم اس کی طرف رخ موڑ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر اللہ نے اپنی ظاہر حکمت، اس کی اپنی ہوگی حکمت، لیکن میرا نزدیک تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی جھگڑا مت کرو، اور ہم تمہارا خانہ کعبہ چینج کر دیتے ہیں، تو وہ پرانا جو خانہ کعبہ ہمارا مکہ کا ہے نا، اس کی طرف اجازت دے دی کہ اب اس طرف رخ موڑا۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ہم رخ موڑ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کا میں بتاؤں، اس کو یہودی بولتے ہیں ٹوم، اور مسلمان کہتے ہیں مسجد۔ اس کے جتنے بھی پیغمبر آئے نا یہودیوں کے، ان کا بھی بڑا بہت زیادہ تعلق ہے اس کا روحانی، اور مسلمانوں کا بھی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یروشلم جو ہے نا، تو مسجد اقصی جہاں پر ہے، وہاں 3 مذہب کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیارے نبی وہیں سے براق پہ بیٹھ کے گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے آسمان پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں جس پتھر پہ ان کو خون ہے ان کا، وہ بھی وہیں پر ہی ہے، وہ گرجا گھر میں رکھا ہوا ہے وہ۔ تو اور یہودی تو کرتے ہی دیوار گریہ بھی ہے، وہاں سر مارتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس لیے اب تینوں کے لیے وہی امپورٹنٹ ہے۔ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، شروع سے جنگیں ہوتی رہی، تو 100 سال ابھی ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ بہت دفعہ مسلمانوں نے قبضہ کیا، لیکن یہ ہے فلسطینیوں کا ہی،
اب انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ بیچارے یہ تو نکل گئے تھے نا، سارے فلسطین سے نکال دیے گئے تھے، جو ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا اسرائیلیوں کے پاس، تو یہ ادھر ادھر چلے گئے تھے. تو لیکن جب سلطنت عثمانیہ ویک پڑی تو ان کے پاس 100 سال کا وہ بھی کر دیا، کانٹریکٹ لگا دیا کہ بھائی تم کہیں کسی بھی میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. وہ ختم ہو رہا ہے 2023 کے آخر میں. تو اب یہ ہے کہ جو بچے کچے جو یہودی تھے وہ چلے گئے یورپ کے اندر، وہاں پوائزن لوگ تھے، انہوں نے ان کو پوائزن کر دیا. حالانکہ یہودی قوم بھی ظاہر ہے کہ ایک جیسے ہم ہیں ایسے ہی سمجھ لو پہلے مسلمان وہ ہوتے تھے. جب ہمارے پیارے نبی آ گئے انہوں نے بتایا کہ بھائی اب آخری نبی میں ہوں، تو اور پچھلے مذہبوں کو اب ختم اور یہ مذہب چلے گا. بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کون چھوڑ سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے بھائی، میرے ذہن میں تو اتنا نہیں آتا کہ یہودی کیسے چھوڑ سکتے ہیں. جیسے ہم قادیانی کو جب سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ دوسرا مذہب آئے گا. تو اسی طریقے سے ہر مذہب والا عیسائی بھی ایسے ہی کہیں گے بھائی ہم تو نہیں مانتے اسلام کو. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ ہر ایک مذہب کی رسپیکٹ کریں. یہ ہمارا کام نہیں کسی کو سزا اور جزا دینا، یہ اللہ کا کام ہے. وہ کیا سمجھتا ہے صحیح، اس طرح دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے اپنی طاقت کے زور پہ یہودیوں کو ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، نہیں، غلط ہے بات. میرے نزدیک تو غلط. ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں. تو ہمیں ایسا اپنا، ہمارا تو خاص طور سے مذہب بھی اتنا اچھا ہے کہ وہ تو سکھاتا ہے امن ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم مل کر چلیں. لیکن بڑی پاورس آپ دیکھیے کہ وہ مسلسل مغربی دنیا جو ہے وہ تو اس کی فیور کر رہی ہے. لیکن ہماری جو عرب دنیا ہے وہ ایک تو ڈرپوک بہت ہیں، وہ انسانی خدا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں مر جائیں گے تو بس ایک ہی دفعہ جانا پڑے گا نا. وہ کہتے ہیں جتنا سمیٹ سکتے ہو یہاں دنیا میں سمیٹ لو. تو وہ عربوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے. عرب رو رہے تھے، رات میں دیکھا تھا پروگرام ان کا عورتوں کا، وہ کہتے ہیں اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں عرب، ہماری مدد نہیں. اب دیکھیں نا، ان کو یہ آرڈرز کر دیا ہے اسرائیل نے کہ تم یہاں سے نکلو. اور نارتھ میں ہیں اس وقت وہ بچے کچے چھوٹے سے، اور ایک طرف دریا ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی. اور اب ساؤتھ کے جاؤ. وہ ساؤتھ اس لیے کہ وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں ان پہ، حماس پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ نارتھ کے اندر حماس کے جو جنگجو ہیں نا وہ وہاں پر ہیں. انہوں نے کل اٹیک بھی کیا تھا. یہ انڈیپینڈنٹ ریسورس بتاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے وہ اٹیک کیا تھا جس میں 20 سے 25 ان کے ٹینک تباہ ہو گئے اسرائیل کے، اور وہ واپس آ گئے. اس دوران ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا جس کے اندر 50 اسرائیلی تھے، اور سارے کے سارے مارے گئے. تو یہ دو جھٹکے جو لگے اسرائیل کو، تو اس کے بعد اسرائیل کے اندر ابھی ہمت نہیں ہے. ابھی وہ واچ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایٹم نہ ہو ان کے پاس. اگر ایٹم بم چلا دیں گے تو اب دیکھیں نا، اس کو آبزرو کریں. جو ان کا پرائم منسٹر ہے وہ سہما ہوا ہے، شو تو کر رہا ہے فوجیوں کے ساتھ مل مل کے، بڑی تھپکیاں دے رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے، لیکن اندر سے ڈرا ہوا ہے، شدید ترین ڈرا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. جب تک کہ یہ یو این اپنا کام نہیں کرے گا، یو این تو کام نہیں کر رہا، اور نہ آپ کا مدد چائنا کرے گا، نہ رشیا کرے گا، امریکہ تو کرے گا ہی نہیں. تو عربوں مسلمانوں میں تو ایک پاکستان ہے، لیکن پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے. تو اب اللہ سے مدد کرو بھائی، مانگے. لیکن اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ غلط ہے کہ بھائی پرندے آ گئے ایسے. ایک عورت نے کہہ دیا کہ چیلیں آ گئی. بھائی چیلیں تو اس لیے آئیں کہ وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے چیلیں آئیں، مدد کے لیے نہیں آئیں. عام خواہ کے اندر ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ محنت کرو گے تو آپ کو پھل مل جائے گا، اللہ دے گا، مدد بھی کرے گا، لیکن آپ محنت تو کرو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تو حافظ.